لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ جی ہم سب سے پہلے جو ہے ضمائر مرفوعہ اور مجرورہ کا تجزیہ کرتے ہوئے آگے ان کی مثالیں جلد جلد دہراتے ہوئے انشاءاللہ آج کا سبق شروع کریں گے۔ تو دیکھیں ضمائر مرفوعہ اور مجرورہ، مرفوعہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے لیکن دوبارہ ان کا آپس میں تجزیہ ہوگا، آپ دیکھیے گا کہ ان میں آپس میں فرق کتنی ہے۔ تو ایک نظر ہم پھر دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں ہوا، ہما، ہم یہ مرفوع ضمائر ہیں۔ ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن، یہ مرفوع ہیں، رفع والی ہیں، یہ فاعل بن کر آتی ہیں عمومی طور پر۔ تو یہ وہ ضمائر ہیں۔ تو جو مجرورہ ہیں وہ اب آپ کے سامنے یہ شکلیں نظر آ رہی ہیں آپ کو۔ یہ اچھا ایک جیسی بھی اس کے اندر ہے۔ پھر ہم پہچانیں گے کیسے؟ پہچانیں گے ہم اس وقت اس طرح کہ اگر یہ جر کی حالت میں گئی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی تو جر کی حالت میں جائے گی نا، اس وجہ سے ہم پہچان لیں گے کہ یہ ہے تو اسی رفع والی ضمیر کی شکل میں، لیکن اب چونکہ اس سے پہلے جر کی ایک علامت آ گئی ہے، وجہ آ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ مجرور ہے، تو یہ مجرورہ ضمیر کہلائے گی۔ اس وقت اس سے پہلے آپ کو وہ اس کی وجہ جر میں لے جانے والی نظر آ جائے گی، پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہوا، ہو، ہما، ہما، ہم ایک جیسی ہے۔ دیکھیں ہیا، ہا، اب دیکھیں یہاں پہ یہ مجرورہ ضمیر ہے۔ ہما، ہما، ہن، ہن، اچھا چاہے یہ ایک جیسی ہیں تو بعد والی جو ہیں یہ مجرورہ کی جگہ پر آئی ہوئی ہیں، تو ان کو ہم مجرورہ کہیں گے، ان کو ہم مرفوعہ کہیں گے۔ اچھا انتا، دیکھیں یہ مرفوعہ ضمیر ہے، انتا ہے اس میں، اور انتا کی جگہ پہ کا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مجرورہ ضمیر ہے۔ انتما، تما، انتم، کم، انتی، کی، انتما، تما، انتن، کن، انا، یہ، نحن، نا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اب اس کا جب ہم پڑھتے ہیں تو معنی کے اندر فرق کیا پڑتا ہے۔ دیکھیں ہوا کا مطلب وہ ایک مرد، ہو جب ہوگا تو پھر ہم اس کا ترجمہ اور کریں گے۔ انتا کا مطلب ہوگا تو ایک مرد، اور کا مطلب ہوگا تیرا، ٹھیک ہے جی، یہ فرق ہوگا۔ تجھ ایک مذکر کا، ٹھیک ہے جی، یا کی کا مطلب ہوگا تجھ ایک مؤنث کا، اسی طرح انتی کا مطلب تو ایک مؤنث۔ اب میں آپ کو ان کا معنی بتاتا ہوں نا۔ ہوا وہ ایک مرد، ہو وہ اس ایک مرد کا یعنی اس ایک مذکر کا، ہما وہ ایک مرد، ہما اس ایک اپنا ان دو مذکر کا، ہم وہ سب مرد، ہم ان سب مردوں کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کاکے کی جو بھی اس میں آپ مناسب اس وقت عبارت کے اندر محسوس ہوگا وہی ہم لگائیں گے۔ اسی طرح ہیا اس ایک اپنا وہ ایک مؤنث یا وہ ایک عورت، ہا اس ایک مؤنث کا کے کی بھی لگ سکتا ہے، اور ان ضمائر سے پہلے اگر حروف جار میں سے کوئی حرف آ جائے، مثال کے طور پر اس سے پہلے ان آ جاتا ہے تو ان ہا ہم کیا کہیں گے؟ ان ہا اس ایک مؤنث سے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس جو حروف جارہ میں سے کوئی حرف جار لگے گا اس کا معنی اور اس کی جگہ پہ اس لگا دیں گے۔ جب جیسے ان کا مطلب سے، ہا کا مطلب اس، ان سے، ان ہا اس سے، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس طرح ترجمہ ہوگا۔ اچھا یہ جب مجرور اس صورت میں ہوں کہ یہ مضاف الیہ ہو کر آئیں گی تو پھر یہ ہے کہ کافی کی کا معنی دیں گی۔ اسی طرح دیکھیں ہما ان دونوں
وہ دو مرد، ہما ان دو، اپنا وہ دو عورتیں، ہما ان دو عورتوں کا کے کی. اسی طرح ہن ان سب، وہ سب مؤنث، ہن ان سب مؤنث کا کے کی، یا جو بھی اس طرح کا اس میں مناسب لگے گا لفظ. اسی طرح انتا تو ایک مرد کا، تو ایک مرد کا، یعنی تجھ ایک مرد کا، یعنی تیرا. انتما تم دو مرد، تما تم دونوں کا، انتم تم سب مرد، تم دونوں، اپنا تم سب کا. اسی طرح انتی تو ایک عورت کی، تجھ ایک عورت کا، یعنی تیرا، تیرا تیری تیرے. اسی طرح انتما تم دو عورتیں، یعنی تم دو مؤنث، تما تم دو مؤنث کا، انتن تم سب مؤنث، کن تم سب مؤنث کا. انا میں ایک مرد یا میں ایک عورت، یہ مجھ ایک مذکر یا مؤنث کا، نحن ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں، نہ ہم سب مرد یا ہم سب عورتوں کا. یہ میں نے آپ کو مختصر بتایا، تھوڑی سی مختلف تفسیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ آپ کے سامنے ایسے سمجھے خاکہ آ گیا. اب ہم تھوڑی سی اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجیے، دیکھیں کتابہ، میں نے کہا تھا نا اس کا معنی آئے گا. کتابہ اس کی کتاب، کا کے کی. کتابہما ان دونوں کی کتاب، کتابہم ان سب کی کتاب، کتابہا اس ایک عورت کی کتاب، کتابہما ان دونوں کی کتاب، کتابہن ان سب مؤنث کی کتاب. کتابوں کا تیری کتاب، یعنی تجھ ایک مذکر کی کتاب، کتابکما تم دونوں کی کتاب، کتابکم تم سب مذکر کی کتاب. کتابوں کی تجھ ایک مؤنث کی کتاب، کتابوں کو بعد تم دو مؤنث کی کتاب، کتاب کننا تم سب مؤنث کی کتاب. کتابی میری کتاب، کتابنا ہم سب کی کتاب، یعنی ہم دو کی کتاب، کتابنا ہم سب کی کتاب. دیکھیں عنہ، عنہ اس ایک مذکر سے. ٹھیک ہے جی، جیسے ہم حدیث پڑھتے ہیں نا، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے جی، تو ہم اس طرح یہ بولتے ہیں عنہ اس سے، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ اللہ راضی ہو، عنہ اس سے. ٹھیک ہے جی، رضی اللہ عنہا اللہ راضی ہو اس ایک مؤنث سے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس طرح ہم بولتے ہوتے ہیں. عنہ اس ایک مذکر سے، عنہما دو مذکر سے، عنہم ان سب مذکر سے. اسی طرح عنہ عنہا اس ایک مؤنث سے، عنہما ان دو مؤنث سے، عنہن ان سب مؤنث سے. عن کا تجھ ایک مذکر سے، عنکما تم دو مذکر سے، عنتم تم سب مؤنث، تم سب مذکر سے. عن کی تجھ ایک مؤنث سے، عنکما تم دو مؤنث سے. سے کا مطلب کس کا ہے؟ عن کا. کن کا مطلب کننا تم سب عورتیں، یعنی تم سب عورتوں سے، کیونکہ یہ عن حروف جارہ میں سے ہے. ٹھیک ہے جی، عن نی، عن نی، عنی بن جائے گا، عنی مجھ سے، عنا ہم دونوں سے، عنا ہم سب سے. اب دیکھیں لام زبر لا بھی جو ہے کیا ہے؟ حروف جارہ میں سے ہے. لہو اس کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لہا اس ایک مرد اس ایک مؤنث کے لیے، لہما ان دو مؤنث کے لیے، لہن ان سب مؤنث کے لیے، لکا تیرے لیے، لکما تم دونوں کے لیے، لکم تم سب کے لیے، لکی تجھ ایک عورت کے لیے، لکما تم دونوں کے لیے، لکنا تم سب کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہم دونوں کے لیے، لنا ہم سب کے لیے. الیہ اس کی طرف، الیہما ان دونوں کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیہا ایک عورت کی طرف، الیہما ان دونوں کی طرف، الیہن ان سب کی طرف، الیکا تجھ ایک مذکر کی طرف، الیکما تم دونوں کی طرف، الیکم تم سب کی طرف، الیکی تجھ ایک عورت کی طرف،
इलैकुमा तुम दोनों, और यानी तुम दोनों मुअन्नस की तरफ, इलैकुन्ना तुम सब मुअन्नस की तरफ, इलैया मेरी तरफ। अब मुज़क्कर मुअन्नस इसके अंदर दोनों आ जाए, इलैना हम दोनों की तरफ, इलैना हम सब की तरफ। इंदहू उसके पास, इंदहुमा उन दोनों के पास, इंदहुम सब के पास। अच्छा जी, आ, दोबारा पढ़ लेते हैं। इंदहू उस एक मुजक्कर के पास, इंदहुमा उन दोनों मुजक्कर के पास, इंदहुम उन सब मुजक्कर के पास, इंदहा उस एक मुअन्नस के पास, इंदहुमा उन दो मुअन्नस के पास, इंदहुन्ना उन सब मुअन्नस के पास, इंदका तेरे पास, यानी तुझ एक मुजक्कर के पास, इंदकुमा तुम दोनों के पास, इंदकुम तुम सब के पास, इंदकी तुझ एक मुअन्नस के पास, इंदकुमा तुम दोनों के पास, इंदकुन्ना तुम सब मुअन्नस के पास, इंदी मेरे पास, इंदाना हम दोनों के पास, इंदा ना हम सब के पास। ले जी, अस्माउल खम्सा हमने पढ़े थे, मैंने आपको बताया था कि ये इस वक्त रफा की हालत में है सब। अबुन, अब, अखुन, फमुन, आमुन और दू, तो रफा की हालत में होते हैं ये। इनको अगर हम नस्ब या जर की हालत में ले जाएं तो कैसे बन जाएंगे? अबुन से अबन बन जाएगा और साथ अलिफ का इजाफा हो जाएगा, और फिर अबिन बन जाएगा और जर की हालत में होगा। और इसी तरह अखुन, अखन, अखिन, फमुन, फमिन, फमुन, नहीं फमुन, फमन, फमिन, और आमुन, अमन, अमीन, दू, 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 ये तीनों हालतों में एक जैसा रहेगा। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज बताऊं, ये जब मुजाफ बनकर आएंगे तो रफा की हालत में इनकी, अब तो ये अबुन है ना, ये अबुन की बजाय ये अबू हो जाएगा। ठीक है, हालत इसकी इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। देखें, अबू नसब की हालत में अबा, जर की हालत में अबी। अब ये किस वक्त अबू अबा अबी बनेगा? जब ये मुजाफ बनकर आएगा। लाजमी इसकी शर्त ये होगी कि इसके बाद मुजाफ इलैहि भी हो। अब यहाँ पे तो आपके सामने सिर्फ नमूने के तौर पर सामने रखा गया है ना, लेकिन असल में इसके साथ इसका मुजाफ इलैहि होना जरूरी है। ठीक है, जब ये मुजाफ बनकर अबुन, जब मुजाफ बनकर आएगा तो अबू बन जाएगा, और मुजाफ होने की सूरत में जब नसब में जाएगा तो फिर अबा बन जाएगा, और जब मुजाफ होने की सूरत में जर में जाएगा तो अबी बन जाएगा। ठीक है जी, तो सारे अस्माए खुमसा ऐसे हैं, अखू, अखा, अखी, फू, फा। देखें, फमुन था ना, फू बन गया, फू, फा, फी, अमू, अमा, आमी, जू, ज़ा, वी। अब देखें इसके अंदर मिसाल के अंदर ये मुजाफुन इलैहि इसके लिए लाजिम है। अबू बिलालिन, अखू जैदिन, अबू बिलालिन बिलाल का बाप, अखू जैदिन जैद का भाई, अबू उसका बाप, अखू का तेरा भाई, दू मालिन माल वाला। लें जी, अब चंद मिसालें हैं आगे, और फिर हम इंशाअल्लाह, यानी अब आपके सामने ये मिसालें किस चीज की आ रही हैं कि जब ये मुजाफ बनकर रफा की हालत में आता है तो अबू बन जाता है, जब नसब की हालत में आता है तो जो है अबा बन जाता है, और जब जर की हालत में आता है तो फिर अबी बन जाता है। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये रफा की हालत में है तो मुजाफ कैसे है, यहाँ पे नसब की हालत में है तो कैसे मुजाफ है, और यहाँ पे जर की हालत में कैसे है और मुजाफ कैसे है, ये मैं आपको सारा बताता हूँ इंशाअल्लाह। आईना, आईना का मतलब कहाँ। ठीक है, अबू, देखें, अबू का, अबू का इसका तर्जुमा क्या होगा जी? अबू का सिर्फ अबू का तर्जुमा आपने करना है जी, लिखिएगा। अबू का, अबू का मतलब बाप का मतलब कुछ एक मुजक्कर का, आधे से ज्यादा मैंने बता दिया। हाँ जी, जी, और लिखें जी।
جی تیرا باپ. اچھا اب آپ دیکھ لیں جہاں پہ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ را رے ری یا کا کے کی جب درمیان میں اردو میں آ جائے اس کا مطلب ہے وہ مرکب اضافی ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا بھی آ سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تیرا کی جگہ پہ تمہارا بھی ہم لگا سکتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں نا ابو. جی تیرے والد، وہ تو ادب سے ہم کہیں گے نا، کوئی بات نہیں، اس طرح بھی لگا سکتے ہیں. ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں تیرے والد محترم. وہ تو اس لفظ کے اندر ایک ہم اس کی عزت کے لحاظ سے بڑھاتے جائیں جتنی مرضی کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں اب آپ کو پتہ چل گیا اس کے شروع میں ال نہیں اور آخر میں تنوین نہیں. ٹھیک ہو گیا ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اردو کے اندر کیا ہے؟ کا کے کی یا را رے ری. تیرا را آ گیا نا، ابو کا، تیرا، تیرے. ٹھیک ہے تو اس طرح. اچھا کا جو ہے پھر اب یہاں پہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آئی، ضمیر متصلہ مجرورہ. اور ابو کیا ہے؟ مضاف بن کر آیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ جو ہے یہ بنی ہے. تو پھر اس لحاظ سے یہ ہم پہچان گئے کہ یہ جو ہے اب ان کی بجائے یہ ابو جو ہے یہ مضاف کے طور پر آیا ہے، اور ساتھ کا کی جو ضمیر ہے یہ مضاف الیہ کے طور پر آیا ہے، آئی ہے. تو اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ رفع کی حالت میں ہے، کیونکہ ابو سے پہلے کوئی ایسی علامت نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ نصب یا جر کی حالت میں جاتا. این ابو کا، کہاں ہے تیرا باپ، یا تیرے والد صاحب کہاں ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا نہیں والد تو مجرور نہیں ہوگا نا، کیونکہ یہ اس سے پہلے کوئی چیز. ہر اسم کا ذہن میں رکھ لیں، ہر اسم کی پہلی جو حالت ہوتی ہے وہ رفع کی حالت ہوتی ہے بس. اب وہ جو پہلی حالت رفع کی حالت میں ہوتا ہے نا، تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی وجہ آئے گی جب وہ نصب کی حالت میں جائے. اب آپ دوسرا دیکھیں، ابو جو ہے اب ابا بن رہا ہے یعنی نصب کی حالت میں آ رہا ہے، تو وجہ کیا بنی ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں. اعرف، میں جانتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ فائل میں ہوا. کس کو؟ ابا کا، تیرے باپ کو. ٹھیک ہے. میں جانتا ہوں ابا کا، تیرے باپ کو. اس کا مطلب جو باپ ہے وہ منسوب ہو گیا ہے. اصل میں تو کیا تھا؟ ابو کا. جو ہی ابو منصوب مفعول ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے مفعول عموماً منصوب ہوتا ہے. تو یہ منصوب ہوا تو ابو کی بجائے ابا ہو گیا. ابا کا وہی ہے. آپ کو پتہ تو چل گیا ہے نا کہ یہ ابو جو ہے مضاف ہے اور کا مضاف الیہ ہے. اب جو ہی ابو مفعول ہوا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. نصب کی حالت میں جو ہی آئے گا تو وہ ابو کی بجائے ابا ہو جائے گا. اعرف اباک، میں جانتا ہوں تیرے باپ کو. اچھا ماذا قلتا، ماذا کا مطلب کیا؟ قلتا تو نے کہا. منصوب کا ترجمے میں نہیں آئے گا. وہ ایسے ہے کہ دیکھیں نا، اعرف میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے. ابا کا تیرے باپ کو. تو جب وہ منصوب ہو گیا تو ہم نے تو صرف اور صرف یہاں پہ جو نشانی دیکھنی تھی کہ منصوب جب ہوگا تو یہ ابا بن کر آئے گا. تو ہمارے لیے تو یہ کافی ہے. لیکن منصوب کیوں ہوا؟ کیونکہ یہاں پہ یہ مفعول بن کر آ رہا ہے. یہ تو میں ایکسٹرا آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں نا. آپ کو پتا ہے نا کہ فائل رفع کی حالت میں ہوتا ہے اور مفعول جو ہے وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے. آگے بھی ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن اس وقت جو ہمارے سامنے کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے ابو جو ہے اصل میں ابن تھا. جب مضاف بن کر آیا تو ابو بن گیا. اچھا جب مضاف بھی تھا اور منصوب بھی ہوا تو ابا بن گیا. منصوب کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ مفعول بن کر آیا ہے.
کیونکہ جاننے والا فاعل ہے اور جسے جانا جا رہا ہے وہ مفعول ہے، اور کا آگے مضاف الیہ کے طور پر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا اب آپ دیکھیں ماذا قلت، ابھی بھی اگر سمجھ نہ آیا ہو نا، پھر آپ مجھ سے نا اس پہ واٹس ایپ پہ میسج کے ذریعے سے یا وائس میسج کے ذریعے سے جیسے بھی مجھ سے پوچھ لیجئے گا، میں آپ کو بتا دوں گا، انشاءاللہ سمجھا دوں گا جو بھی بات سمجھ نہ آئی۔ اچھا جی، ماذا قلتا، ماذا کا مطلب کیا، قلتا تو نے کہا، لی، لی کا مطلب، لی جو ہے حرف جار ہے، حروف جارہ میں سے، لی اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، تو ابن کیا ہے، اس میں مجرور ہے اس وقت، اصل میں کیا تھا، ابو، ابو کا تیرا باپ، اب یہاں پہ ابا کا ہوگا تب بھی معنی ہم کیا کہیں گے، تیرا باپ، ابی کا جب ہم بنے گا، یعنی ابی اس لیے بن گیا نا کہ اس سے پہلے لام حرف جارہ ہے، اچھا تو لام حرف جارہ ہے، اس وجہ سے یہ مجرور ہو گیا، مجرور ہوا اور ساتھ میں کیونکہ مضاف تھا، دیکھیں نا اوپر مضاف ہے یہ، تو اس سے پہلے جب ہم نے لی لگایا تو اس حمزہ کے ساتھ جب ہم نے لی لگایا تو حمزہ لام کے ساتھ مل کے لکھا ہوا آ گیا، دیکھیں نا حمزہ ہے وہی جو اوپر ہے، لام کے ساتھ ملا ہوا ہے، لی ابی، ابو، ابا، ابی کا تیرا باپ، تو اب یہاں پہ اس سے پہلے کیونکہ جر کی ایک کیفیت آ گئی ہے، یہ مجرور ہوا ہے تو ابھی بن گیا ہے، بس یہ تینوں حالتیں ہم نے اصل میں سمجھنی تھی کہ یہ جو ہے جب نصب رفع کی حالت میں مضاف بن کر آتا ہے تو ابو ہوتا ہے، جب نصب کی حالت میں مضاف بن کر آتا ہے تو ابا بن جاتا ہے، جب جو ہے جر کی حالت میں مضاف بن کر آتا ہے تو اس وقت ابی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ماذا قلتا کیا کہا تو نے، لی ابی کا اپنے باپ سے یا اپنے والد محترم سے، یا متکلم اپنے مضاف کی رفع نصب کھا جاتی ہے، ہاں جی، یہ جو یا متکلم ہے نا، نہیں وہ آگے آئے گی انشاءاللہ آپ کے سامنے مثال، ذهب اخن، ذهب اخن، دیکھیں کیا مطلب ہے، ذهب اخن گیا، ذهب کا مطلب وہ ایک مذکر گیا، اخن اب دیکھیں اس میں ظاہر کے طور پر آیا ہے تو رفع کی حالت میں ہے، تو ہم کیا کہیں گے، جو اس کے اندر فعل ہے وہ باہر، یہ کیونکہ ابھی آپ نے فعل نہیں پڑھا تو بہرحال مسئلہ نہیں ہے، تو بہرحال یہ فعل ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے، ذهب اخن بھائی گیا، یہ جب ہم جملہ فعلیہ پڑھیں گے انشاءاللہ وہاں پہ یہ واضح ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ذهب اخو زید، وہی اخن تھا نا، جب مضاف بنا تو اخو بن گیا، ذهب اخو زید، اب ترجمہ کیا ہوگا، زید کا بھائی گیا، نصر اخا زید، اب دیکھ لیں نصر اس نے مدد کی، اس ایک مذکر نے مدد کی، اخا زید زید کے بھائی کی، اس کا مطلب کیا ہے، مفعول ہو گیا نا پھر اخا، تو یہاں پہ یہ منصوب ہو گیا، اخا، اخو کی بجائے اب اخا لکھا جا رہا ہے، نصر اخا زید، اس ایک مذکر نے مدد کی زید کے بھائی کی، اس کا مطلب ہے وہ مدد کرنے والا فاعل رفع کی حالت میں، اور جس کی مدد کی گئی وہ اخا ہے، کیونکہ یہ مفعول بن کر آ رہا ہے اس وجہ سے اخو کی بجائے اخا، اور مفعول منصوب ہوتا ہے، اخا بن کر آ رہا ہے۔ اچھا جی، یا متکلم کے ساتھ یہی چیز لکھیں گے اب ہم، میرے بھائی نے مدد کی، نصر اخو، یہ دیکھیں اب یہاں پہ اخو کے ساتھ جیسے اخو زید ہے نا، زید کا بھائی، اب میں اگر کہوں میرا بھائی تو میں اپنی ضمیر لگاؤں گا نا، اپنا نام تو نہیں لکھوں گا نا، ٹھیک ہے، تو میں اپنی ضمیر لگاؤں گا کہ میرا بھائی، تو اب میرے کی جگہ پہ، اب مثال کے طور پر زید کی اگر ضمیر لکھتے تو ہم کیا لکھتے، اخوہ، اس کا بھائی، ذهب اخوہ،
اس کا بھائی گیا. نصر اخا زیدن. اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ نصر اخاہ، اس ایک مذکر نے مدد کی اس کے بھائی کی. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ اس کی جگہ پہ ہم نے میں لکھ دیا. ٹھیک ہے. میں کی ضمیر یا ہے، اور اس کو کہتے ہیں یا متکلم. جب یہ یا متکلم آتی ہے نا، یہ اپنے سے پہلے جو ہے جو واو ساکن ہے اسے کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے. کھانے کے بعد ایک اور کام بھی کرتی ہے، یہ اپنے سے پہلے پھر زبر ہو یا پیش ہو اسے بھی زیر دے دیتی، یعنی اسے بھی زیر کر دیتی ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں نے فلاں کو زیر کر دیا، نیچے گرا دیا. تو اس میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. یہ جو یا متکلم ہے اس سے پہلے اگر واو آ جائے تو اسے یہ ختم کر دیتی ہے. دوسرا کام یہ کیا کرتی ہے؟ نہیں، جمع کی بھی ہوں گی. ابھی تو آپ لوگوں کا جو ہے بنیادیں بن رہی ہیں نا انشاءاللہ، تو پھر یہ آگے آپ کے سامنے جمع کی بھی آئیں گی انشاءاللہ. اس میں پھر انسان یکدم پریشان ہو جاتا ہے نا، تو یہ آہستہ آہستہ آگے لے کے جایا جاتا ہے. انشاءاللہ جمع کی بھی آئیں گی. دیکھیں نا یہاں پہ ناصرہ والی جگہ پہ ہم زیادہ لوگ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا مدد کرنے والے. ناصرہ ان دونوں نے مدد کی، ناصارو سب نے مدد کی. اخوئی میرے بھائی کی. اب دیکھیں اخوئی بن رہا ہے نا، لیکن یہ برا لگ رہا ہے، عجیب لگ رہا ہے. تو واؤ بھی حذف ہو جائے گی، اور خا کے اوپر جو ہے جو پیش ہے یہ بھی زیر ہو جائے گی. تو کیا بن جائے گا؟ ناصرہ اخی، اس ایک مذکر نے مدد کی میرے بھائی کی. ناصرہ دیکھیں اس نے کیا کیا، واؤ کو حذف کر دیا، پھر اخو بچ گیا، تو اخو کی بھی پیش کو اس نے زیر کر دینی ہے. تو بن جائے گا ناصرہ اخی، میرے بھائی کی اس نے مدد، اس نے میرے بھائی کی مدد کی. اب ایک مسئلہ آنے والا ہے، اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں. یہ ایک جیسے بن جائیں گے. اب اس وقت تو اخو جو ہے رفع کی حالت میں ہے نا، پھر جب نصب کی حالت میں آئے گا تب بھی اسی شکل میں نظر آئے گا. اس نے مدد کی میرے بھائی کی. یہاں پہ کیا ہے؟ ہاں بلکہ پہلے غلط ہو رہا تھا. ناصرہ اخو رفع کی حالت میں ہے نا، تو مدد کرنے والا بھائی ہے. پہلے میں غلط پڑھ لے گیا تھا بات کو. تو یہاں پہ جو رفع کی حالت میں ہے تو اصل میں مدد کرنے والا وہ ہے. اگر یہ نصب کی حالت میں ہوتا تو پھر یہ مفعول ہوتا، مدد اس کی یہ کرتا. اب اس کے اندر سے جو مدد کرنے والا ہے وہ باہر نکلا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے ناصرہ اخو ای اخی، میرے بھائی نے مدد کی. ٹھیک. اب جو ہے اب کیا ہے، اس ایک مذکر نے میرے بھائی کی مدد کی. تو اب جب ہم کہیں گے کہ میرا بھائی مدد لینے والا ہے تو وہ مفعول بن گیا نا، اس وجہ سے وہ منصوب ہو جائے گا، اخا بن جائے گا. ناصرہ اخا. اب یہاں پہ بھی وہی معاملہ ہوگا. یہاں پہ اس نے کیا کیا تھا، اپنے سے پہلے آنے والی جو واو ہے اسے حذف کر دیا تھا، اور جو ہے پیش کو زیر کر دیا تھا. یہاں پہ بھی کیا کرے گی، اس الف کو حذف کر دے گی اور زبر کو زیر کر دے گی. تو کیا بن جائے گا؟ ناصرہ اخا یہ. تو اس کو جب ہم ملائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ناصرہ اخی، کیونکہ یا متکلم اپنے سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو اسے زیر کر دے. دیکھیں اب ان دونوں کی شکل ایک جیسی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ترجمہ ہمیں کس طرح پتا چلے گا؟ ایسی صورت میں ہم عبارت کو جب دیکھیں گے تو اس کے محل وقوع سے آپ کو پتا چلے گا. بات جو ہو رہی ہوگی نا اس کے متعلق جب اس طرح کا لفظ آئے گا تو ہمیں وہاں سے پتا چل جائے گا. اب دیکھیں نا شکل سے تو پتا نہیں چل رہا. ناصر اخی یہاں پہ مطلب ہے میرے بھائی نے مدد کی. یہاں پہ ناصر اخی اس ایک مذکر نے میرے بھائی کی مدد کی، بالکل الٹ مانا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پھر عبارت کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو پیچھے سے جو مضمون آ رہا ہوتا ہے اس کے مطابق پھر واضح ہو جاتا ہے.
اور یہی باتیں ہوتی ہیں جہاں پہ یہ عام بندے ہمارے جیسے جو چند عربی گرامر کی باتیں تھوڑی سی سیکھ لیتے ہیں، وہ پھر جب تفاسیر میں جاتے ہیں اور تفاسیر لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ پھر اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ جی جی بالکل بالکل آنی تھی، جی آنی تھی، اوقی بننا تھا، بالکل بالکل، اس لحاظ سے بھی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ذو کا استعمال ہم نے پہلے کر لیا تھا، ذو مال، ذو خلوق۔ لیں جی اب نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، میں پہلے ٹائم دیکھ لوں کہ ہمارا ٹائم چل سکتا ہے ابھی آگے، یہ بس ٹائم تقریباً مکمل ہونے والا ہے۔ آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، چند میں باتیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ جی جی بالکل بالکل صحیح ہے، آپ لوگوں نے صحیح کہا، بالکل اگلا ٹاپک ہم کل سے شروع کریں گے، میں دو چار باتیں وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔